خرچ میں میانہ روی یہ نہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے ہر کمرے میں اے سی لگوا دے اور گھر میں اتنی لائٹیں لگوا دے جتنی ڈیمپر پہ بھی نہیں ہوتی، ٹرکوں پہ بھی نہیں ہوتی۔ جناب والا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے پیسہ دیا، گاڑیوں سے اپنی گراجیں بھر دے، بیٹی کے لیے علیحدہ گاڑی، بیوی کے لیے علیحدہ گاڑی، اپنے لیے علیحدہ گاڑی، اور جناب والا گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ نانا اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے، اللہ نے توفیق عطا کی ہے تو میانہ روی اختیار کرے، اعتدال اختیار کرے۔ سرکار فرماتے ہیں مالا من اقتصدا، بہت خوبصورت جملہ میں سرکار کا سنانے جا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی غریب نہیں ہونے دیتا۔ خرچ میں جو اعتدال اختیار کرتا ہے، میانہ روی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے کبھی محتاج نہیں ہونے دیتا، کبھی غریب نہیں ہونے دیتا۔ گرامی قدر احباب، میں اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، تین قسم کے طبقے ہمارے دائیں بائیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو خط غربت سے اور پورٹی لائن سے نیچے وقت گزار رہا ہے، ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور ان کا حال یہ ہے ان کے پاس اتنی آمدن نہیں جس سے اپنی 2 وقت کی کھانا روٹی پوری کر سکے۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کے آمدن زیادہ اخراجات نہ ہونے کے برابر، وہ بہت کم ہے۔ اور تیسرے درجے پہ وہ طبقہ ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ان کی جتنی آمدن ہے اتنے ان کے اخراجات ہیں، کھینچ تان کے وہ مہینہ پورا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، آمدن انسان کے اختیار میں نہیں ہے، خرچہ انسان کے اختیار میں ہے۔ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے تو پھر جملہ بولوں گا۔ آمدن انسان کے بس میں نہیں ہے، خرچہ انسان کے بس میں ہے۔ اگر خرچ دانائی سے کیا جائے، حکمت سے کیا جائے، سمجھداری سے کیا جائے، اللہ اس بندے کو کبھی محتاج نہیں ہونے دیتا۔ میرے بھائی اور دوستو، میانہ روی ایک ایسا کام ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں ضروری ہے۔ اگر کسی سے دوستی کرنی ہے تو وہ بھی میانہ روی سے، دشمنی کرنی ہے تو وہ بھی میانہ روی سے، اگر سونا ہے اس میں بھی میانہ روی، اگر کام کاج کرنا ہے اس میں بھی میانہ روی، اگر رونا ہے اس میں بھی میانہ روی، اگر ہنسنا ہے اس میں بھی میانہ روی، حتیٰ کہ نماز کے پڑھنے میں بھی اللہ نے میانہ روی کو حکم عطا کیا ہے۔ مجھے قرآن پاک کی چلتے چلتے ایک آیت یاد آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ لا تجہر بصلاتک، اتنی بلند آواز سے نماز نہ پڑھو کہ ساتھ والا بندہ پریشان ہو جائے، ولا تخافت بها، اور اتنی پست اور دھیمی آواز سے بھی نہ پڑھو کہ خود بھی نہ سن سکو، نہ بہت بلند ہو نہ بہت پست ہو۔ وابتغ بین ذالک سبیلا، خرچ میں بھی میانہ روی۔ سنیں قرآن پاک کی آیت، اللہ فرماتا ہے لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اتنے بخیل نہ بن جائیں، جس طرح بندہ گردن پہ ہاتھ باندھ لیتا ہے اس کے ہاتھ جیب کی طرف نہیں جاتے۔ استطاعت توفیق ہے۔ بچے کہتے ہیں ابو جان 1 ہفتہ ہو گیا سبزی کھا رہے ہیں، دالیں کھا رہے ہیں، آج گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے۔ وہ کہے نا 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 بڑا مہنگا، 2400 روپیہ چھوٹا گوشت، بڑا گوشت 1200 روپے، نا میں نہیں لا سکتا۔ توفیق ہے، لاتا نہیں ہے۔ لا تجعل یدک مغلولۃ، اس طرح نہ بن جائیں جس طرح گردن پہ کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے۔ اور اگلی بات بھی بڑی میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، ولا تبسطها کل البسط، اور ایسے بھی نہ بن جائیں جو چیز ملے اسے خرچ کرتے جائیں۔ جہاں 500 لگانا ہے وہاں 1000 لگا بیٹھے، جہاں 1000 سے کام چلتا ہے وہاں 2000 دے دے۔ اور اگر آپ نے یوں کیا
اسراف اور فضول خرچی سے پیسہ بایا، اللہ نتیجہ بیان کرتا ہے اس بندے کا نتیجہ کیا ہوگا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، وہ نادم ہو جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا، پشیمان ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے بھکاری بن جائے گا، محتاج بن جائے گا۔ اور اگر درمیانی رستہ اختیار کریں گے تو اللہ کامیاب فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ سمیت ہر بندے کو فکر ہے میرے گھر کی ضروریات پوری ہوں، مہینے کا خرچہ ہر بندے کو بڑا پریشان کرتا ہے۔ آؤ میں آپ کو قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت سناؤں۔ اللہ نے گھر کے خرچے میں بھی میانہ روی کا حکم عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اللہ کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور بخل بھی نہیں کرتے۔ پھر سنیں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ، اللہ کے بندے وہ ہیں جب گھر میں خرچہ کرتے ہیں یا کوئی بھی خرچہ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قواما، میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں جب طالب علم تھا، درس نظامی کا دوسرے درجے کا سٹوڈنٹ تھا، میں نے اس وقت اس حدیث پاک کو یاد کیا۔ آج چلتے چلتے سر راہ مجھے حدیث یاد آ گئی۔ سرکار فرماتے ہیں من اقتصد، حضور فرماتے ہیں جو بندہ میانہ روی خرچ میں اختیار کرتا ہے اس نے سمجھا آدھا اپنے گھر کا خرچ پورا کر لیا۔ نصف المعیشہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، سرکار فرماتے ہیں جس نے اپنے خرچ کو میانہ روی سے خرچ کیا اس نے سمجھیں گھر کے آدھے خرچ کا انتظام کر لیا۔ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، صرف خرچے میں میانہ روی نہیں ہے، اسلام نے ہمیں تعلقات بنانے میں بھی میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ بعض لوگ دوستی بناتے ہیں تو پھر دوست بنے ہی چلے جاتے ہیں، اتنی مبالغہ آرائی کرتے ہیں، زمین و آسمان کے قلابے اس بندے کی تعریف میں ملا دیتے ہیں، اور کھانا اس کے بغیر نہیں کھاتے۔ میرا دوست جو ہوا، سفر نہیں کرتے، میرا دوست جو ہوا، گھر والے منع کرتے ہیں، اتنی لمبی دوستیاں، اتنی گہری دوستیاں اچھی نہیں، کوئی بات اس پہ اثر نہیں کرتی، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن جب کبھی حالات خراب ہوتے ہیں، جب کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ جناب ان کی انبن بن گئی، پھر جناب اس کی مذمت کرتا ہے، اس کو گالیاں بھی وہ دیتا ہے جو کوئی لکھنے پڑھنے میں نہیں آتی۔ اسلام اس چیز کا مخالف ہے۔ اگر دوستی کی جائے وہ بھی میانہ روی سے کی جائے، دوستی دشمنی رکھی جائے اس میں بھی اخلاق کا ترازو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، بلکہ دشمنی میں بھی میانہ روی، دوستی میں بھی میانہ روی، تعریف میں بھی میانہ روی، تنقید میں بھی میانہ روی۔ سرکار فرماتے ہیں 3 چیزیں بندے کو نجات دیتی ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا ڈر، دوسری چیز میانہ روی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا وقت آیا، جن کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا۔ آپ کے سسر عبد الملک بن مروان نے شادی کے وقت آپ سے سوال کیا آپ کی آمدن اور خرچ کا کیا معاملہ ہے۔ دولہا جب کسی نئے گھر جاتا ہے، سسرال والے، گھر والے آمدن پوچھتے ہیں، ذرائع پوچھتے ہیں، نوکری پوچھتے ہیں، گاڑی پوچھتے ہیں، مکان پوچھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی سسر نے سوال کیا آپ کی آمدن اور خرچ کا کیا معاملہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی توجہ کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا میری آمدن اور میرا خرچ ایسے سمجھیں جیسے 2 برائیوں کے درمیان ایک نیکی۔ بابا جی کو نذرانہ دینے آئے ہیں، تقریر کرنے نہیں آئے، نہ مائک مجھ سے چھیننے آئے، آپ سارے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ پھر بولیں ذرا پیار سے۔ سسر نے کہا تیری آمدن اور خرچ کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا 2 برائیوں کے درمیان نیکی۔
ادھر فضول خرچی، ادھر کنجوسی، درمیان میں میانہ روی. فضول خرچی بھی برائی، کنجوسی بھی برائی، اور درمیان میں میانہ روی. اللہ نے اس امت کو امت اعتدال قرار دیا، امت وسط قرار دیا. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پہلی چیز نجات دینے والی ذرا سبق سنائیں اللہ کا ڈر. دوسری چیز میانہ، بولو نا یار. ہماری جو تقریر ہوتی ہے نا جمعے پہ، یہ کوئی روایتی تقریر نہیں ہوتی، یہ سبق ہوتا ہے جو میں آپ کو ایک ہفتے کا نچوڑ سناتا ہوں، اور اس کے پیچھے علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے. شہد کی مکھی مختلف پھلوں کا جس طرح رس چوستی ہے نا، یہ چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے مجھے پتہ نہیں سینکڑوں ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں، تب یہ جا کے گلدستہ بنتا ہے جو جمعے والے دن میں آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ سبق ہوتا ہے، یہ درس ہوتا ہے، اسے روایتی تقریر نہ سمجھا کریں. اور آپ کو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے یہ سودا صرف جامع مسجد نوری سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا. محبت سے سبحان اللہ بول، پھر کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. پہلی چیز نجات دینے والی کیا چیز؟ اللہ کا ڈر. دوسری چیز خرچے میں میانہ روی. ہمارے بزرگ کہتے ہیں اتنے میٹھے نہ بنو کہ کوئی نگل جائے اور اتنے کڑوے نہ بنو کہ کوئی تھوک جائے. آئے ہائے ہائے، کیا جملہ بولا میرے بزرگوں نے. آپ فرماتے ہیں اتنے میٹھے نہ بنو کہ کوئی نگل جائے، ہڑپ کر جائے، اتنے کڑوے نہ بنو کہ کوئی تھوک جائے، بلکہ درمیانی راستہ. اللہ نے اس امت کو درمیانی امت قرار دیا. اور گرامی قدر احباب، تیسری چیز میرے اور آپ کے نبی کے منہ سے نکلا ہوا موتی. سرکار نے فرمایا بندہ عادل، بندہ قاضی ہو، جج ہو، کرسی عدالت پہ بیٹھ جائے، کرسی جسٹس پہ بیٹھ جائے اور وہ مظلوموں کو ان کا حق دلائے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے. سرکار فرماتے ہیں بیٹھا کرسی پہ ہوگا اور خدا کی بارگاہ میں لکھا جائے گا کرسی پہ نہیں مصلی پہ بیٹھا ہوا.